شاعر آل عمران مصور غم سید مخدوم غیور عباس لطفی آف ڈی جی خان فضائل و مسائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور یہی شبیہ علم و تعزیہ امام حسین علیہ السلام درامت کرائیں گے. سید غیور عباس لطفی صاحب. محمد وآل محمد صلوات. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. آپ کی اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے سارے زدار. اللہم ہمیں سے ہر انسان جو بھی سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ اختتامی نشست ہے. حرف آخر کی حیثیت سے میں حاضر ہوا ہوں. یقیناً آدھی رات کا وقت ہے، مقدس ترین تذکرہ ہے اور مقدس ترین لمحات ہیں. اپنے دل میں دعائیں رکھ کے بیٹھیے گا. ہمیں سے ہر انسان جو بھی سانس لیتا ہے اس کی ہر سانس مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کی. جن صاحبان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ جن صاحبان کی سانسیں مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی، وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم دعا ہے کہ خالق کائنات بسط کے خطیب نو کے سنا بانی مجلس میرے واجب الاحترام مخدوم سید ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ تمام تر اہتمام خالق کائنات بسط کے خطیب نو کے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے عزادار مومنین و مومنات اس مقدس فرش عزا پہ تشریف لائے ہو، خالق کائنات دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. خالق کائنات کو واسطہ خطیب نو کے سنا کی عزت و عظمت کا خالق ایک ایک مومن کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. سارے عزادار بآواز بلند کہیے گا کہ جو بے اولاد ہیں خالق کائنات کو واسطہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے خالی جھولے کا خالق ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں خالق کائنات کو واسطہ بیمار کربلا کی تکالیف کا خالق کائنات انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے. جتنے تنگ دست ہیں خالق کائنات کو واسطہ امام علی رضا علیہ السلام کی عزت و عظمت کا
خالق انہیں وسیع رزق عطا فرمائے، اور جتنے عزادار مقروض ہیں خالق کائنات کو واسطہ امام زمان علیہ السلام کی عزت و عظمت کا خالق غیب سے ان کے قرض ادا فرمائے۔ بڑا پرتشدد دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ آپ تمام عزادار آنکھیں بند کر کے جتنا آپ کے ذہن و دل میں امام زمان کی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم کم کر دے رہی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ یہ کو ذرا کم کر دے، بالکل بند کر دے، جتنے عزادار پیچھے بیٹھے ہوئے ہو نیاز مولا ایک ایک قدم چل کے آگے تشریف لائیے۔ زینت مجلس کے لیے سبھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، یقیناً بڑے پرنور چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک قدم ذرا آگے چل کے تشریف لائیے، اور جتنے عزادار پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اختتامی نشست ہے، التماس ان سے بھی یہی ہے کہ فرش عزا کے تقدس کے لیے زینت بنے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے آل محمد کی عزت و عظمت کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التجا یہی ہے کہ ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے، کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ موضوع یہی ہے، میرا دل ہے کہ چند جملے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے میں آپ کو سنواؤں، اور میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ میری جانب ہوئی تو یہ مجلس آپ کو جنت کے دروازے تک نہیں بھولے گی۔ آپ کو کم کر دیں، صلوات پڑھی آل محمد کی عزت و عظمت کا، اللہ مقصد ہے جی آواز سمجھ نہ آ جائے مسئلہ نہیں ہوتا جی، پھر بھی درود بھیجیے آل محمد کی عزت و عظمت کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مخصوص ہے آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے حوالے سے۔ پہلا جملہ آپ کی آغوش عالیہ کی نظر کرنے لگا ہوں، بہترین سماعتیں ہیں قصور کی، دوسری مرتبہ آپ کے پرنور چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی میں اسی مقام پہ اسی وقت اسی لمحے میں نے مجلس پڑھی تھی، تو کافی چہرے وہ ہیں جو مجھے جانتے بھی ہیں، جنہوں نے اکثر لاہور میں میری مجالس بھی سنی ہیں، جنہوں نے کربلا گاہ شام عشر محرم بھی سنا ہے، کیونکہ بابا جی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ شرط یہی ہے کہ ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہو، کہ جب بندہ پڑھے نا جی بندہ دائیں بائیں دیکھے تو لطف نہیں آتا۔ ادیب اور شاعر بندے کی یہ کمزوری ہے کہ توجہ شرط اول ہو۔ پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جتنے نوجوان بزرگ سادات وغیرہ سادات بیٹھے ہوئے ہو، کہ جس عظیم امام کا آخری سجدہ، جتنے بزرگ نوجوان نمازی چہرے بیٹھے ہوئے ہو، ایک ایک جملہ آپ کو جنت کے دروازے تک نہیں بھولے گا، یہ سید کا وعدہ ہے۔ جس عظیم امام کا آخری سجدہ، لفظ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ایک ایک بندے تک پیغام پہنچ جائے۔ جس عظیم امام کا آخری سجدہ انسانیت کی پہلی معراج کہلائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ ذکر کا مقصد ہے ادب جوڑنا۔ ایک ایک جملے پہ آپ کی سماعتوں کی توجہ ہونی چاہیے کہ جس عظیم امام کا آخری سجدہ
انسانیت کی پہلی معراج کہلائے، اسے حسین کہتے ہیں کہ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہیے کہ غزادار کی عظمت امام حسین پڑھنے لگا ہوں کہ جو حسن کا محتاج ہو اسے علی حسین کہتے ہیں۔ اب جائیے کتابیں پڑھیے، تاریخ دیکھیے۔ آدم حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ میں نے لفظ کہا ہے، آدم حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ نوح حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ محوق حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ محلس حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ امیسہ حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ عمران حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ اسحاق حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ ایوب حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ یعقوب حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ یوسف حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ ابراہیم حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ اسماعیل حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ اللہ جانے کون سمجھے یا کون نہ سمجھے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس عظمت امام حسین کا ہے ہی نہیں۔ موسیٰ حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ عیسیٰ حسین تھا پر محتاج حسن تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، پر حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے، سبحان اللہ۔ آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے، مولا آپ کو عزتوں سے نوازے۔ پر نور مجلس، پر نور چہرے، جن کے دل میں علی و حسین کی محبت بلند ہے۔ ایک ایسا نجف رضا نعرہ لگائیے کہ تھکاوٹیں اتر جائیں۔ حیدری، جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، پر حسن جس کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ پہلی 4 لائنیں ابھی تک تمہید تھی، میں نے آپ کا مزاج دیکھا۔ پہلی 4 لائنیں عظمت امام حسین علیہ السلام کی آپ کا بھائی پڑھنے لگا ہے کہ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، بیدار ہو دلیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، کہتی ہے جو نمازی چہرے ہو سجدہ شبیر موضوع ہے، جو غیور عباس نقوی پڑھنے لگا، کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، عبادت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے۔ جتنے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، دیکھیے قصور والوں ادبی دھرتی ہے، بہت بڑے شعراء جن کا تعلق قصور سے تھا۔ میں سجدہ شبیر پہ 4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں جو جنت کے دروازے تک نہیں پہنچے گی، سید کا وعدہ ہے کہ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا۔ نماز کو پکا دی حسین ابن علی نے، آذان کو پکا دی علی اکبر نے۔ محافظ آذان ہے شہزادہ علی اکبر، محافظ نماز ہے حسین ابن علی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا۔ مسجد میں مصلی پہ نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین بڑی آواز ہے، ان کو کم کرو یار، سمجھ نہیں آ رہی مجمع کو میرے ساؤنڈ والو۔ چمن چمن گلی گلی، لگن لگن گلی گلی، سبحان اللہ۔
کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا، مسجد میں مصلی پہ نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے۔ یہ لائنیں سنیے، میں سمجھا کے پڑھوں گا۔ اور ناصر شاہ جی، توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ عظمت امام حسین سنیے۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے۔ دیکھیے پہلی 4 لائنیں میں نے پڑھی سجدہ شبیر پہ، امام حسین نے سجدہ ادا کیا، خون کی مٹی سے خاک شفا بن گئی، صدیاں بیت گئی، ہر نمازی، ہر عزادار، ہر سید، ہر غیر سید حسین کے خون کی مٹی پر پیشانی رکھ کر سجدہ ادا کرتا ہے کہ جب کوئی خاک شفا پہ پیشانی رکھتا ہے اسے محسوس کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ محسوس ہوتا ہے سماعت فرمائیے گا کہ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ ہم سجدہ گاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہیں تو نظر میں حسین ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ہم سجدہ گاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہیں تو نظر میں حسین ہو۔ اس لیے کہہ رہا کہ ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی مجلس پڑھنی ہے میں نے، ابھی تک تمہید تھی، ابھی میرے مجلس پڑھنی ہے۔ بالکل میں نئے سلام کی چند مصرعیں سنانے لگا ہوں۔ ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، لفظ ہے ادب میں تقریب رونمائی۔ لفظ کیا ہے جی؟ تقریب رونمائی۔ میں نے لفظ پڑھا ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی۔ قصور والو عزت امام حسین کی قسم، زندگی سے قیمتی مصرع ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک ایک عزادار کے لب کی بات ہے، ایک ایک ماتمی کے لب کی بات ہے۔ ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کبھی مشکل آئی نہ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے۔ ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کبھی مشکل آئی نہ گئی، میرے گھر میں کبھی مشکل آئی نہ گئی۔ مصرع سنیے گا، ذکر حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کبھی مشکل آئی نہ گئی۔ ارے وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے، جنہوں نے شعر سمجھا سلامت ہے، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ جو کربلا نہیں گئے خدا انہیں کربلا لے جائے۔ میں کربلا میں گیا ہوں، کربلا جا کے محسوس یوں ہوتا ہے کہ کربلا نور کی ہے اور آسمان مٹی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قصور والوں میں نے جملہ کہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، الہامی لمحات ہے، دل میں دعا رکھ کے بیٹھ، تذکرہ حسین ابن علی سے۔ ابھی 4 دن پہلے 40 کے جلوس آپ نے دیکھے، میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا، 6 کروڑ کا اجتماع تھا کربلا میں۔ یہ مجلس مخصوص ہے امام حسین کے حوالے سے۔ 61 لاکھ بندہ پاکستان سے تھا، 65 لاکھ بندہ انڈیا سے تھا، 95 لاکھ بندہ ایران سے تھا،
6 کروڑ کا اجتماع کربلا میں تھا، ننگے پاؤں مائیں بہنیں نجف سے کربلا پیدل چل کے گئی۔ عزت امام حسین کی قسم، ظالموں نے کوشش کی کہ کربلا مٹ جائے، ظالموں نے کوشش کی کہ حسین حسین کی صدائیں بند ہو جائیں۔ عزت امام حسین کی قسم، کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے۔ ظالموں نے کوشش کی کہ زیارت پہ وہ جائے گا جو اپنا بیٹا قربان کرے گا، لاکھوں ماؤں نے بیٹے قربان کر دیے، امام حسین کی زیارت پہ چلی گئی۔ میں کربلا کی عزت کا شعر پڑھنے لگا ہوں، جن کے دل میں علی کی محبت بلند ہے، جن کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ شعر سمجھیے گا، کوئی بندہ چپ رہا مجھے دکھ ڈیرہ غازی خان تک ہوگا۔ اتنا فلک کا مت شعر پڑھنے لگا ہوں کہ ذکر حیدر کی یہ ایجاد نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کبھی مشکل آئی نہ گئی، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر موتن بھی سنائی نہ گئی۔ ارے کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ارے کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نواز جیتے رہے۔ کربلا کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ابھی آپ کے مزاج ملے۔ کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، بندے نے کیا پڑھا۔ میں شعر پڑھنے لگا، کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ۔ سبحان اللہ۔ یا کاشف الکرب المدد، جن کے چہرے خاک شفا سے بنے ہوئے، دل خم غدیر کی مٹی سے بنے ہوئے۔ 7 محرم کو یہ جملہ 20,000 کا اجتماع تھا شرح محرم میں کربلا گاہ میں شام، میں نے پڑھا۔ آج پورے فیس بک پہ میڈیا پہ چل رہا ہے یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے تشبیہ دی ہے، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، سید الشہداء، احد کا شہید، رسول پاک کا چچا مبارک، علمدار۔ نوجوانوں تشبیہ دیکھیے گا، میں نے مصرع پڑھا، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر موتت بھی سنائی نہ گئی۔ کربلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ ارے کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے، اس سے بڑی شاعری نہیں ہوتی۔ جیتے رہیے۔ اب میں راضی ہوں، راضی ہوں۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ سمجھا کے پڑھوں گا، ادب پڑھوں گا، عظمت امام حسین سنیے۔ ہے دنگ، دنگ کہتے حیران، پریشان، ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین، جن کے دل میں جتنی امام حسین کی عزت بلند ہے بولیے۔ ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے۔ مصرع پڑھنے لگا ہوں، دوسرا مصرع دیکھیے گا، ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے۔ ہے دنگ ظلم کا حیران پریشان، ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے۔ 1400 برس پہلے سجدہ شبیر ادا ہوا، اسی سجدے کی تاثیر ہے آج تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ زندہ ہے۔
دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اذان زندہ ہے، نماز زندہ ہے۔ سجدہ شبیر کی عزت کی قسم، اس سے بڑا مصرع غیور عباس نقوی کے پاس ہے ہی نہیں کہ ہے تنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے۔ ارے لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ امام حسین لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین۔ بولیے، بچے بولے، مائیں بہنیں بولے، میں نے جہاں بھی پڑھا بندوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا لیا حسین جیت گئے، گھروں کے باہر لکھوا لیا حسین جیت گئے۔ قصور والوں میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، بچے بولیں گے حسین جیت گئے۔ ردیف دیکھیے، ہے تنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، سارے بولیے گا، ہے تنگ ظلم کا لشکر حسین، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے۔ وانا سے جدی مصرع پڑھنے لگا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے۔ ایک مصرع خطیب نو کے سینہ، ایک وہ لقب ہے جو صرف مولا امام حسین کا، کسی نبی کا نہیں ہے۔ لفظ خطیب منبر، لفظ ہے خطیب منبر جو ادب استعمال ہوتا ہے۔ میں نے لفظ پڑھا خطیب نو کے سینہ، سینہ کی نوک پہ خطابت کرنے والا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ مصرع سنیے، عظمت امام حسین دیکھیے، پیغام سنیے، فکر سنیے، دانشوری و شاعری و ادب سنیے۔ ہے تنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، شکست موت کو دے کر حسین جیت۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے۔ ارے دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگائے نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ، جن کے دل میں علی و حسین کی محبت بلند ہے، اسی جگہ کو میدان خون سمجھتے ہوئے، ابو ذر طینت ہوتے ہوئے، مقداد طبیعت ہوتے ہوئے، دونوں بازو بلند کر کے جگر کی پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ یہ بات لکھنا پڑے گی ہر ایک مورخ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قصور والو ادب سنو، عیسائی مورخ نے لکھا حسین جیت گئے، یہودی مورخ نے لکھا حسین جیت گئے، ہندو مورخ نے لکھا حسین جیت گئے، مسلمان مورخ نے لکھا حسین جیت گئے۔ غیور عباس نقوی الہامی شعر پڑھنے لگا، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ یہ بات لکھنا پڑے گی ہر ایک مورخ کو، یہ بات لکھنا پڑے گی ہر ایک مورخ کو، بچا کے دین پیغمبر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ، بچا کے دین پیغمبر حسین جیت گئے۔ آخری لائن پڑھنے لگا، بچا کے دین پیغمبر حسین جیت گئے، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، صدیاں بیت گئی، پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، میشر تلک ہوگا، ہم رہے تب بھی ہوگا، ہم نہ رہے تب بھی ہوگا۔ جن کے بازو خیرات ہے باب الحوائج کی، میری بات کی تائید میں یقیناً فضا میں بلند ہو جائیں گے۔ بڑے جید عزادار ہو، آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ ارے یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین آپ کو عزتوں سے نوازے، امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بڑی محبت، بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے سنا، خالق کائنات کو واسطہ خطیب نو کے سینہ کی عزت اور عظمت کا،
خالق بانیان کی حاجات قبول فرمائے، آپ عزاداروں کے نیک حاجات خالق کائنات بصدق امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بابا جی کا حکم تھا کہ ایوب شاہ جی مصائب زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ برآمد ہونا ہے جنازہ۔ آپ کے ائمہ کی حدیث ہے، ہمارے غم میں ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کر کے روتی ہے۔ امام زمان کی صدارت ہے، چند جملے غریب کی غربت کے سن۔ ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ سب کچھ لینے آتے ہیں، ہر عزادار کچھ نہ کچھ لینے آتا ہے۔ کبھی آپ نے دل میں سوچا ہے کہ جو بی بی جنت البقیع سے آتی ہے، ہر آنکھ رو پڑی ہے، یہ حق ہے مصائب کا؟ کبھی دل میں سوچا ہے جو حسین کی ماں جنت البقیع سے آتی ہے، عزت امام حسین کی قسم والی صفتین کے جملے ہیں، سب کچھ دینے آتی ہے، لینے آتی ہے تو حسین کی زخمی ماں آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، میری مائیں بہنیں رو رہی ہیں، ہر عزادار رو رہا ہے، لینے کیا آتی ہے؟ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو۔ مالی صفتین کے لفظ ہیں، آقا مہدی نے لکھا ہے، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو حسین کی ماں اس رومال میں سنبھال کے بی بی کہاں جاتی ہے؟ سیدھا جنت البقیع گھر نہیں جاتی، سیدھی کربلا جاتی ہے، اپنے غریب بیٹے حسین کے جسم کے زخموں پہ بی بی وہ اشک لگاتی ہے۔ اب مالی صفتین کا حوالہ دے کے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتا ہے کہ ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، پر امت نے حسین کو دو ایسے زخم دیے ہیں کہ ان آنسوؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، لفظ سننا، وہ دو زخم کون سے ہیں جو امت نے حسین کو دیے ہیں؟ پہلا زخم ہے علی اکبر کی جوانی کا زخم، جنہوں نے ہائے کی، مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ غریبوں کا ذکر ہے، یہ غریب کی مجلس ہے، تو امیر ہوگا تو گھر میں ہوگا، یہاں غریب بن کے بیٹھ۔ راوی نے لکھا پہلا زخم ہے علی اکبر کی جوانی کا زخم، آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کر دینا۔ پوچھا گیا قبلہ دوسرا زخم کون سا ہے؟ رو کے راوی نے روایت کیا دوسرا زخم ہے بی بی زینب کے برقعے کا زخم۔ مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ بڑی قبول مجلس ہے، بڑی قبول مجلس ہے، بڑی روحانیت ہے مجلس میں، ہر عزادار رو رہا ہے۔ مولا آپ کے میرے ذمہ یہ مجلس مصائب کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ کی محبت میں یقین جانیے میں نے بہت زیادہ فضائل پڑھا۔ مجھے ایمان سے ایک لفظ بتاؤ، ایمان سے 17 محرم کو میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، یقین جانیے سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی تھا؟ ایمان سے جتنے سید و غیر سید بیٹھے ہو کہہ دو، سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی تھا؟ علی اکبر نے بلایا، حسین مقتل میں آئے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی، حسین مقتل میں آئے، اون محمد 12 میل پہ گرے، حسین اون محمد کو ملنے کے لیے 12 میل پہ گئے، عباس کے بازو کٹے، حسین عباس کی لاش پہ آئے، جب حسین نے پکارا حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو ہر آنکھ رو رہی ہے، جتنے نوجوان بیٹھے، ہمارا ضلع بکھر ہے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ، جتنے بزرگ بیٹھے ہو بڑے حوصلے سے، بکھر ہے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ساتھ، وہاں کا ایک شاعر تھا غلام حسین طائب، اس نے جگر کے خون سے 4 لائنیں لکھی، امام حسین انہی 4 لائنوں پہ برآمدگی ہو جاتی ہے، وہ 4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں،
غلام حسین طائب لکھتے ہیں کربل دی گرم زمین اتیں لے بیٹھا ہے فخر نبی دا. نہیں بندوں نے لفظ نہیں سمجھا. جگر کے خون سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو. اگر سینہ ماتم کے لیے تو آپ کا ہاتھ سینے پہ آئے. حسین کی غریبی پڑھ رہا ہوں. قبلہ نے لکھا کربل دی گرم زمین اتیں لے بیٹھا ہے فخر نبی دا. ہر تیر نے آن سلام کی تائے کو سمجھ کے پتر نبی دا. ماتم کر ماتم جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو. مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. تیسرا مصرع نہیں ہے قیامت ہے. عزت امام حسن تیسری لائن قیامت ہے. سمجھ میں آ گئی تو گھروں تک روتا ہوا جائے گا. قبلہ نے لکھا کربل دی گرم زمین اٹھے لے بیٹھا ہے فخر نبی دا. ہر تیر نے آن سلام کی تائے کو سمجھ کے پتر نبی دا. بہو رننا ہے بھیر دی چادر کو نہ ہی فکر اپنی زندگی دا. مجھا درد شبیر کو کھا گیا ہے بیتاب سکینہ تھی دا. مولا آپ کا ماتم قبول کرے یہ حق بنتا ہے. سینے پہ ہاتھ مارتو جتنے عزادار بیٹھے ہوئے. مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. سب سے بڑا قریب ہے حسین. سب سے بڑا قریب ہے حسین. ہے امام زمان کی صدارت. دعا کر میں پڑھ لوں اور آپ سن لیں. بابا جی سب سے بڑا قریب ہے حسین. پتھر ہو وہاں جو حسین کو نہ روئے. وقت ودا خیموں کے پاس آیا. اب تیاری کر ماتم کی. رو کے امام حسین نے فرمایا میرے پیاسے پردہ دار میرا آخری سلام. طرف گئی علی کی عزت دار بیٹیاں. رو کے بی بی زینب کہتے حسین جنگل ہے ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو. حسین ایک لمحے کے لیے خیموں میں آ. 10 محرم کو اس جملے پہ مجل سے ختم ہو جاتی ہے. تڑپ کے حسین کہتے زینب بہن میری پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے. کوئی اور مرے یا نہ مرے میری سکینہ مر جائے گی. مولا آپ کے عشق قبول فرمایا. جتنے ماتم کرنے آئے ہو تیاری کر تو جملے سن. کیا کہا کوئی اور آئے یا نہ آئے. حسین ایک لمحے کے لیے آواز زینب بہن میری پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے. کوئی اور مرے یا نہ مرے میری سکینہ برداشت نہیں کرے گی. رو کے بی بی زینب عالیہ کہتے حسین ہم بے وارث ہیں آپ بھی بے وارث ہیں. ہمارا بھی کوئی نہیں آپ کا بھی کوئی نہیں. بہن کہہ رہی ہے ایک لمحے کے لیے خیمے میں آ. جتنے سید بیٹھے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھیے گا. زمین پہ حسین بیٹھا. بہن نے پیشانی سے تیر نکالا. تطہیر کی چادر کی پٹی پیشانی پہ باندھی. بابا ناصر سے جملہ سن. رو کے بی بی زینب عالیہ کہ حسین 28 رجب کو چلی ہوں مدینے سے. ہر چیز اپنے ساتھ لائی ہوں. پر حسین جب 2 محرم کو کربلا آئی ہوں مجھے محسوس ہوا ہے میں تیرے لیے ایک چیز لانا بھول گئی ہوں. حسین تڑپ کے کہتے زینب بہن کون سی چیز لانا بھول گئی ہو. رو کے بی بی زینب کہتے حسین میں تیرے لیے کفن نہیں لا سکی. تو آپ بھی ماتم نہیں کرے گا. حسین میں تیرے لیے کفن نہیں لا سکی. پر حسین گھبرانے والی میں بھی نہیں ہوں. میں بھی محمد کی نواسی ہوں. میں بھی علی کی بیٹی ہوں. حسین وہ وقت یاد کر جب عید کا روز تھا آپ جھولے میں سوئے تھے. جبرائیل جنت سے لباس لایا تھا. حسین آج وہ جبرائیل موجود ہے. میں جبرائیل کو کہتی ہوں میں جنت سے تیرا کفن منگواتی ہوں. بہن کے جملے ختم ہوئے. یہ حسین طرف گیا. آواز زینب بہن کفن نہ منگوانا. ان بے غیرتوں نے میرا لباس لوٹنا ہے. اور میرا کمر کاند اتارنا ہے. اور میری انگلی کاٹنی ہے. اور میری انگوٹھی جزاک اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. مولا آپ کے عشق قبول کرے. مولا آپ کے تیاری کرتا مسائل سن. یا سیدہ بے حق سیدہ بابا جی کا سے مسائل پڑھو. عزت امام حسین کی قسم. حسین رو کے دے زینب بہن. بابا جی جب میں کہوں تب جنازہ ہے پہلے نہ منگوائیے گا.
زینب بہن کا پھل منگوانا، میرا قاتل بڑا کمینہ ہے، کوئی بے غیرت میرا لباس لوٹے گا، کوئی بے غیرت میرا کمر بند اتارے گا، کوئی بے غیرت میری انگوٹھی اتارے گا، کوئی بے غیرت میری انگلی کاٹے گا۔ رو کے بی بی زینب عالیہ نے کہا حسین بھائی جو بھی مقتل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، آپ ہیں ہمارا آخری سہارا۔ اللہ درجات بلند کرے حافظ حسنین علی پر والے کے، اس نے یہ جملہ پڑھا تھا، سیالکوٹ مجلس تھی، مجلس ختم ہو گئی تھی، انہوں نے کہا رو کے بی بی زینب نے حسین بھائی آپ باہر نہ جائیں، باہر دشمن بڑا کمینہ ہے، سینکڑوں تلواریں ہیں، ہزارہ تیر ہیں، حسین بھائی جنگل ہے، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب بہن نے یہ جملے کہے حسین طرف کے کہتے زینب بہن ایک لمحے کے لیے یہ ذرا غور کر، میرا قاتل مسکرا بھی رہا ہے اور کہہ رہے حسین اب بہنوں کے پیچھے نہ چھپ، حسین اب باہر آ۔ رو کے حسین کہتے زینب بہن میں علی کا بیٹا ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ حسین باہر آئے، پرانا لباس حسین نے پہنا۔ حسین وہ غریب ہے تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ، حسین وہ غریب ہے جسے وقت ودا 5 بہنوں نے زین ذوالجناح پہ سوار کیا۔ حسین ذوالجناح کی زین پہ بیٹھے، ابھی چلے ہی تھے یا دامن میں ہاتھ آیا، تیری بھی 4 سال کی بیٹیاں ہوگی، تیری بھی 4 سال کی بہنیں ہوگی۔ جب دامن میں ہاتھ آیا حسین نے مڑ کے دیکھا کون تھی؟ 4 سال کی سکینہ۔ رو کر یہ بابا آپ مقتل میں نہ جائیے، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا مجھے بتاتے جائیے میں آپ کے بعد کہاں سوؤں گی، اگر آنسو نہ آئے تو گناہوں کی معافی مانگ، تو پتھر میرے سامنے رکھ، پتھر بھی پانی ہو جائے۔ حسین کی غربت پڑ رہا ہو، جب بی بی سکینہ نے کہا بابا نہ جائیے میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، تڑپ کے حسین کے سکینہ میرے بعد بازاروں میں جانا، میرے بعد درباروں میں جانا، میرے بعد پتھروں کا تکیہ بنا کے سکینہ گرم ریت پہ سو جانا، پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ بڑی قبول مجلس، بڑی قبول مجلس ہے۔ حسین چلنے لگا، رو کے بھی سکتے ہیں بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ میر انیس نے لکھا ہے کہ رو کے بھی سکتے ہیں بابا نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ یہ بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین چلنے لگے یا ایک لمحے کے لیے بی بی زینب کی آواز آئی حسین انہوں نے آپ کو سمجھ لیا غریب، تو بھی علی کا بیٹا ہے، بہن کی حسرت ہے کہ ایک لمحے کے لیے باپ علی والی تلوار چلا، ان بے غیرتوں کو پتا چلے تو غریب نہیں ہے، اب تیری مرضی تو جیسے سن۔ علامہ عطرزن لکھنوی نے لکھا کائنات کا واحد غریب ہے جس نے نیام سے تلوار نکالی، تلوار ہاتھ میں رکھی، اللہ اکبر کا نعرہ حسین کے لب سے نکلا، آگے آگے فوجیں ہیں، پیچھے پیچھے زہرا کا غریب ہے، حسین جنگ بھی کر رہا ہے اور رو کے ایک جملہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ تم نے میرے علی اکبر کو مارا، اور رک جاؤ اور تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے، اور ٹھہر جاؤ اور تم نے میرے علی اصغر کو مارا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ روتا تیاری کرتا مصائب کی، ماتم کرتا، پتہ چلے حسین کی غربت سن رہے ہو۔ حسین چلا، آواز پروردگار آئی بس بس حسین بس۔ اب پڑھوں جملے، سید ہے اجازت کسی خطیب کا جملہ نہیں پڑھتا۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو
میرے اس شہید دادا پر کہ 53 منٹ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کی نوکیں تھی، حسین کا جسم تھا۔ اب جنہوں نے امام حسین کی عزت کی قسم جو کربلا میں گئے ہو، جنہوں نے وہ مقام دیکھا ہے، حسین مقتل گاہ تک کیسے پہنچے، جملہ سن۔ حسین کا جسم تیروں پہ تھا، یا عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹ لو۔ جب یہ آواز حسین کے کانوں پہ پہنچی، ہائے علی اکبر کر کے حسین زمین پہ آئے، یا دائیں کے تیر بائیں گزر گئے، بائیں کے تیر دائیں گزر گئے، آواز حیا کرو یہ رسول کی بیٹی کا خیمہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تیرا ماتم قبول کر، تیاری کرتا، حیا کرو، حیا کرو، ابھی میں زندہ۔ کیسے چلا حسین مقتل گاہ تک، کیسے چلا؟ پڑھو، ایسے چلا جیسے علی اکبر کی لاش پہ چل کے آیا تھا۔ تیرا کوئی پتھر کا جگر تو ہے نہیں۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، حسین کی حالت کیا ہے؟ قبضہ تلوار پہ پیشانی، کربلا کی گرم زمین کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی تیر مارتا ہے، حسین چپ ہے۔ اللہ کرے ہر آنکھ میں آنسو آ جائے اور پاک بی بی آپ عزاداروں سے راضی ہو جائے، مجھ پہ راضی ہو جائے۔ حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی تیر مارتا ہے، حسین چپ ہے۔ کوئی پتھر مارتا ہے، حسین چپ ہے۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، حسین چپ ہے۔ بھائی میں سے نقوی نے پڑھاتا 10 گورم کربلا کا میں شامل کہ جس بے غیرت کو کچھ نہیں ملتا تھا، وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینکتا تھا۔ حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، اس کا کوئی نہیں بچا، اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ 18 قاتل حسین کے گھوڑوں پہ بیٹھے حسین کے قریب آئے، حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا قاتل نیچے اترا، حسین کے قریب آ کے کہتا، حسین حسین حسین، یا تیرے مظلوم آقا نے جب اس کی طرف دیکھا، اس بے غیرت نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ مارا۔ حسین کے دونوں ہاتھ زمین پہ آئے، آواز اکبر بیٹا اکبر، میں اکیلا رہ گیا۔ جزاک اللہ، ماتم کرتا جتنے عزادار بیٹھے ہوئے، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ اکبر، میں اکیلا، پڑھوں جملہ، در خیام پہ غریب کی بہنیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے قیامت کا جملہ نہیں ہے۔ ساتھ کھڑی تھی 4 سال کی سکینہ، رو کے پھوپھی زینب میرے پاپا کو کیوں مار رہے ہیں؟ رو کے بی بی کہتے سکینہ انعام کے لالچ میں عزاداروں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، 4 سال کی کیوں نہ ہو۔ 4 سال کی سکینہ ہر خیمے میں جا کے دے، بی بی ہو اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ مجھے دے دو، وہ قاتل کو انعام چاہیے، وہ میرا بابا اکیلا ہے، وہ میرا غریب بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کرے، مولا آپ کے عشق قبول کرے۔ میری جانب سے حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے، دائیں کی ہوا بائیں گزر رہی ہے، بائیں کی ہوا دائیں گزر رہی ہے۔ حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پڑھو جملہ سید، پڑھو جملہ۔ دوسرا قاتل نیچے اترا، اس بے غیرت کا نام ہے سنان بن انس۔ کتاب جا کے مقتل کی پڑھنا، یہ وہ بے غیرت ہے جس نے علی اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا تھا۔ یہ بے غیرت نیچے اترا، یہ کہتا تمہیں ظلم کرنا نہیں آتا، آؤ میں بتاؤں ظلم کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ حسین کے قریب آیا، یہ کہتا حسین حسین حسین، یا تیرے مظلوم آقا نے جب اس کی طرف دیکھا، اس بے غیرت نے ایک وزنی نیزہ اٹھا کے حسین کے پہلو میں مارا، خون کا فوارہ پھوٹا، حسین کے لب سے نکلا، اما زہرا، اما تیرا ادھار اتر گیا،
جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ آخری جملہ، جتنے دنوں میں گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے۔ تیسرا قاتل آگے بڑھا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد، اس وقت کون حق و رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ گہرے غم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم دلے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ تیسرا قاتل آگے بڑھا، اس بے غیرت کا نام ہے مرثد ابن اخنس، اللہ کرے میں پڑھ لوں اور آپ سن لیں۔ یہ بے غیرت آگے بڑھا، اس نے کہا حسین حسین حسین، یا تیرے مظلوم اٹھ کے ماتم کرنا ہے، یا تیرے مظلوم آقا نے جب اس کی طرف دیکھا، اس بے غیرت نے اپنا بایاں ہاتھ واللیل کی زلفوں میں ڈالا، یا دائیں ہاتھ سے ایسا ظلم کیا، حسین کے لب سے نکلا اماں اماں اماں، پکاری فاطمہ، او میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا، او میرا بچہ ہے بے گناہ، اے تیرے بے وفا، میرا بچہ ہے بے گناہ، ماتم حسین ماتم حسین، سکینہ دوڑی آوازی طالب حیا کر، او میرا پیاسا بابا،